العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تبارك وتعالى على من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا حبيبنا ومولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ دن درس تفسیر میں ہم نے فتح مکہ جنگ بدر کے جو باقی واقعات تھے ان تمام واقعات کو مکمل سماعت کیا، اور جنگ بدر کا واقعہ ہم نے کل کی تفسیر میں مکمل کیا، اور ساتھ ہی ہم نے کل آپ سے یہ کہا تھا کہ آج کے درس میں ہم فتح مکہ کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ ہماری تاریخ ہے، ہماری اس تاریخ کو جاننا، پہچاننا، اور اس میں جو ہمارے لیے سبق اور عبرت اور ایمان افروز واقعات جو اس میں ہیں اسے سن کر کے سیکھ کر کے سبق حاصل کرنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ 20 رمضان المبارک بہت ہی برکتوں والا دن ہے، جیسا کہ ہم نے کل بھی اشارہ کیا تھا کہ اس دن فتح مکہ مسلمانوں کو نصیب ہوئی، اور کل کے دن کی ایک بات یہ بھی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن بھی 20 رمضان المبارک کا دن تھا۔ آج ہم کوشش کریں گے اس کے حوالے سے کچھ روشنی ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھے حق کہنے اور ہم سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کو بتا دوں۔ ویسے تو کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو نہیں پہچانتا ہے۔ کسی نہ کسی طریقے سے لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، کیونکہ پروردگار عالم نے اتنی خوبیاں اور اتنے انعامات اور اتنی نوازشیں آپ پر فرمائی تھیں کہ آپ تنہا ایسے صحابی ہیں جنہیں یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ جن کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے۔ آپ مولود کعبہ تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولود کعبہ تھے، اور پھر آپ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو سب سے پہلے آپ کی نظر جن پہ پڑھی اور سب سے پہلے آپ نے جنہیں دیکھا وہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے۔ آنکھ کھولی تو آپ نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی، یہ شرف آپ کو حاصل تھا۔ اور پھر رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کی ولادت کے وقت اپنا لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈالا، اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک آپ کے منہ میں رکھی، اور اس واقعے کی برکت یوں ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے علم کی وہ دولت عطا فرمائی جو صحابہ میں بہت کم لوگوں کو میسر آتی ہے۔ خلفائے راشدین نے تفسیر میں جتنی روایات ان حضرات سے مروی ہیں اس میں سب سے زیادہ روایتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ یہ آپ کو شرف حاصل ہے۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تسلیم کے پیارے دیوانوں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت ایمان لایا جب بڑے بڑے لوگ انکار کرتے تھے، جب بڑے بڑے لوگ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے سے انکار کرتے تھے اور پھر یہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ رب العالمین یہ سچے نہیں ہیں۔ عجیب حال تھا کہ 40 سال تک جن کو امین اور صادق کہتے رہے، انہوں نے جب اعلان نبوت فرمایا تو لوگ انہیں یہ کہنے لگے کہ یہ جھوٹے ہیں، ونعوذ باللہ من ذالک۔ لوگوں نے یہ کہا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 8 سال کی تھی ایک روایت کے مطابق، اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے، بیشتر مورخین اسی پہ ہیں کہ یا تو آپ نے 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا یا آپ نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ 10 سال کی عمر کے تھے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی وسلم ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز ادا فرما رہے ہیں۔ حضرت علی آتے ہیں اور دیکھتے ہیں، حضرت علی آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں۔ حضرت علی سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے، عبادت کا یہ طریقہ ایک نیا انداز ہے، یہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ اے علی، پروردگار عالم نے مجھے ایک نئے دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہے، اسلام کی تبلیغ کے لیے مجھے بھیجا ہے اور مجھے رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ حضرت علی ایک دن انتظار کرتے ہیں اور دوسرے دن حاضر خدمت ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی اپنے غلاموں میں شامل فرما لیجیے۔ اس چھوٹی سی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا اور پوری زندگی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ ایسے لمحات میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے جب سرکار ہجرت فرمانے کے لیے جاتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں، سرکار نے حضرت علی کو فرمایا کہ اے علی، جس بستر پہ میں سوتا ہوں، جس بستر پہ میں آرام کرتا ہوں، آج کی شب اس بستر پہ آپ آرام کریں گے، آج کی شب اس بستر پہ آپ آرام کریں گے، اور جب صبح ہوگی تو آپ ساری امانتیں اور سب کچھ جو لوگوں کو دینا ہے وہ دے کر کے واپس مدینہ شریف کی طرف آئیں گے۔ اب میرے پیارے آقا صلی اللہ تسلیم کے پیارے دیوانوں، جس رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے سونے کا حکم دیا تھا کہ آپ میرے بستر پہ آرام کریں، وہ رات ایسی تھی کہ کفار کے جو قبائل تھے قریش کے، وہ لوگ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے ایک تعداد لے کر کے اس گھر کے اطراف میں وہ لوگ آئے ہوئے تھے، اور پھر ایسی رات تھی وہ کہ اس رات کچھ بھی ہو سکتا تھا، ہے کہ نہیں؟ اور جب آدمی کو بے چینی کی کیفیت دوچار ہوتی ہے، یا آدمی بے چینی کی کیفیت سے دوچار ہوتا ہے تو اس وقت آدمی کو نیند نہیں آتی ہے نا، اضطرابی کیفیت جب ہوتی ہے تو آدمی آرام سے نہیں سو پاتا ہے۔ لیکن حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے جتنی سکون کی نیند اس رات میں فرمائی، شاید کسی دوسری رات میں مجھے ایسی نیند آئی ہو۔ سرکار نے فرمایا تھا نا کہ آپ کو یہاں پہ آرام کرنا ہے، اور سرکار کی ذات پہ آپ کا یقین ایسا ہی تھا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تسلیم کے پیارے دیوانوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پروردگار عالم نے بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی۔ یوں سمجھیے کہ آپ دین اسلام کو ہم تک پہنچانے میں آپ کی بڑی قربانیاں اور بڑی خدمتیں رہی ہیں۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی وسلم نے خیبر کے موقع پر، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم جب فتح خیبر کے لیے تشریف لے گئے، خیبر کا جو مقام تھا وہاں ایک جنگ کے لیے تشریف لے گئے، پہلے کچھ لوگوں نے اسلام کا جھنڈا اٹھایا، کچھ صحابہ اکرام نے وہ شہید ہوئے، ٹھیک۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل میں جھنڈا ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا، ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح رکھی ہے، جن کے دست پہ اللہ نے فتح رکھی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ حضور فرماتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں، یہ شرف آپ کو حاصل ہوا۔ اب صحابہ اکرام میں ایک بے چینی کی کیفیت تھی، صحابہ جاننا چاہتے تھے کہ کون وہ خوش نصیب شخصیت ہے اور کون وہ بابرکت شخصیت ہے جن کے حوالے سے اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں کہ وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں، یہ شرف کسے حاصل ہے؟ تو سرکار جب دوسرے دن صبح ہوئی تو ارشاد فرماتے ہیں حضرت علی کہاں ہیں، علی کو بلایا جائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی بیمار ہیں، اس وقت بیمار تھے، آپ آشوب چشم کا آپ شکار تھے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد اپنا لعاب دہن آپ آپ کی آنکھوں میں لگاتے ہیں، آپ کو جو بیماری کی شکایت تھی وہ شکایت دور ہوتی ہے، اور پھر آپ کو سکون اطمینان حاصل ہوتا ہے، صحت یاب ہوتے ہیں۔ پھر سرکار آپ کے ہاتھ میں جھنڈا عطا فرماتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہاتھ پہ خیبر میں مسلمانوں کو فتح عطا فرماتا ہے۔
ٹھیک. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی دور خلافت کے حوالے سے علماء فرماتے لگ بھگ 4 سال 9 مہینے تک آپ خلیفہ کی حیثیت سے اس دنیا میں قائم رہے اور آپ اس وقت تک پورے مسلمانوں کی قیادت فرماتے رہے. پھر ایک دن ایسا ہوا 17 رمضان المبارک، بڑی قربانیوں کا دن ہے 17 رمضان المبارک. جنگ بدر میں صحابہ نے اپنے بچوں کی شہادت، صحابہ اکرام نے اپنی گردن اللہ کی راہ میں کٹائی 17 رمضان المبارک کو. یہی 17 رمضان المبارک جمعہ ہی کا دن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نماز کے لیے جاتے ہوتے ہیں، اور صبح کے وقت جو ہے ایک ابن ملجم نام کا ایک دشمن اسلام وہ آتا ہے اور آ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کرتا ہے. آپ 17 رمضان المبارک کو زخمی ہوئے اور تقریباً 3 دن تک آپ اسی زخمی حالت میں رہے، اور 20 رمضان المبارک کو آپ اس دار فانی سے کوچ کر گئے. آپ کی شہادت 20 رمضان المبارک کو ہوئی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے محبت رکھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اب میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، ہماری گفتگو کا آج کا جو اہم موضوع ہے وہ ہے فتح مکہ، مکہ شریف کی فتح. یہ بہت بڑا واقعہ ہے تاریخ اسلام میں، اس لیے کہ جس مکہ سے صحابہ کو نکالا گیا، جس مکہ سے مسلمانوں کو نکالا گیا، جس مکہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا، وہی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوتے ہیں. اب وہ لمحہ کتنا سہانا رہا ہوگا اور وہ گھڑی کتنی مبارک رہی ہوگی، وہ کیفیت کیسی رہی ہوگی جب صحابہ اکرام اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مکہ شریف میں داخل ہو رہے ہوں گے. کیا سہانی گھڑی ہوگی. یہ واقعہ تھوڑا سا طویل ہے، تو اس واقعے کو سمجھنے سے پہلے ہمیں کچھ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فتح مکہ ہوئی کیوں اور فتح مکہ کا سبب کیا بنا. فتح مکہ کے کسی بھی بیان کو اس وقت تک ہم مکمل نہیں قرار دے سکتے جب تک ہم حدیبیہ کا ذکر نہ کریں. صلح حدیبیہ کا، صلح حدیبیہ تاریخ اسلام میں ایک ایسا واقعہ ہے کہ اس واقعے کے بعد یوں سمجھ لیجئے کہ کفار تو پہلے مسلمانوں کی کوئی حیثیت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. ایز اے اسٹیٹ مسلمانوں کے اقتدار کو اور مسلمانوں کے مقام کو، ان کے منصب کو کفار قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن صلح حدیبیہ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ اس واقعے میں کفار نے مسلمانوں کو ایک فریق کی حیثیت سے اور ایک مسلم اسٹیٹ کی حیثیت سے اس وقت انہوں نے تسلیم کیا صلح حدیبیہ میں. اور اسی کو قرآن مجید میں پروردگار عالم نے سورہ فتح میں ذکر فرمایا ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور قرآن مجید نے اسے فتح مبین قرار دیا. اور سورہ فتح جو ہے اس پہ گفتگو کرتی ہے صلح حدیبیہ پہ، اس پہ انشاءاللہ العظیم ہم روشنی ڈالیں گے. سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ حدیبیہ ایک جگہ کا نام ہے. ایکچولی مکہ شریف سے 9 میل کے فاصلے پہ، 8 یا 9 میل کے فاصلے پہ ایک جگہ ہے، کنواں ہوتا ہے جس کا نام حدیبیہ تھا، اور اسی کنویں کی وجہ سے اس پورے علاقے کا نام ہی حدیبیہ پڑ گیا. پھر اس جگہ جو صلح ہوئی، جو معاہدہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار کے درمیان میں ہوا، اس معاہدے کا نام بھی صلح حدیبیہ ہی پڑ گیا. ٹھیک. اب یہ حدیبیہ کا جو مقام ہے وہ ایسا ہے کہ حرم شریف میں وہ داخل ہے. مکہ شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے حرم فرمانے کا جو فرمایا تھا کہ اتنا جو علاقہ ہے، جو باؤنڈری ہے، یہ حرم میں داخل ہے. تو اسی حوالے سے یہ حرم مکہ میں شامل ہوتا ہے. یوں سمجھیے کہ اس کا آدھا حصہ حرم سے باہر ہے اور آدھا حصہ اس کا حرم میں شامل ہے، بلکہ آدھے سے کچھ زیادہ حصہ اس کا حرم میں شامل ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا. حالت دراصل یہ تھی کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ شریف تشریف لائے، جنگ بدر ہوئی دوسری ہجری میں، اور تیسری ہجری میں جنگ احد ہوئی. ٹھیک. اور اس کے بعد پھر جنگ خندق ہوئی، اور اسی طرح کے کچھ اور واقعات بھی ہوئے. مسلمانوں کے درمیان اور کفار کے درمیان کچھ لڑائیاں ہوئی. لیکن مسلمانوں کو یہ کفار جو تھے مکہ شریف میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے تھے. یعنی پورے عرب کے جتنے بھی قبائل غیر مسلم قبیلے تھے وہ آتے تھے اور آ کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، لیکن مسلمانوں کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ خانہ کعبہ میں داخل ہوں، حدود حرم میں داخل ہوں اور وہاں آ کر کے وہ طواف کعبہ کر سکیں. کفار نے مسلمانوں کو روک رکھا تھا. قرآن مجید اس کے حوالے سے فرماتا ہے وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. پروردگار فرماتا ہے ہم کیوں کفار کو عذاب نہ دیں، انہوں نے مسجد حرام سے مسلمانوں کو روک رکھا ہے،
یعنی ذرا سوچیں، جس کعبے کی طرف مسلمان رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے، جو کعبہ ہمارا مرکز ہے، اس مرکز میں مسلمانوں کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ فتح مکہ سے پہلے، صلح حدیبیہ سے پہلے تک کی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر 6 ہجری ذی قعدہ، ماہ ذی قعدہ، اور سن 6 ہجری میں ایسا ہوا کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، جس خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان مکہ شریف میں داخل ہو رہے ہیں، مسلمان مکہ شریف میں داخل ہو رہے ہیں، اور مسلمان جو ہے عمرہ کی سعادت حاصل کرنے والے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ صحابہ اکرام کے سامنے بیان فرمایا کہ میرے صحابہ، میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے کہ ہم مکہ شریف میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو اب صحابہ اکرام کو تو بالکل یقین تھا یہ خواب کسی اور کا نہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، سرکار نے یہ خواب دیکھا ہے تو اس کو تو حق ہونا ہی ہے، ثابت ہونا ہے۔ صحابہ کو اس کا یقین تھا، لیکن بات یہ تھی کہ ہم مکہ میں داخل کیسے ہوں گے، مطلب کیسی کیفیت ہوگی وہ، کہ چونکہ کفار تو ہمیں داخل ہونے دیں گے نہیں، تو کیا ہمیں وہاں جنگ کرنی پڑے گی، کیا ہمیں لڑنا پڑے گا کفار سے، لڑنے کے بعد جائیں گے، یا پھر کچھ ایسا سسٹم ہوگا کہ کفار خود ہی ہمیں مکہ کے اندر داخلہ دینے پہ راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ ساری کیفیات صحابہ اکرام کے درمیان میں تھی۔ تو رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی وسلم نے اعلان فرمایا کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں جا رہے ہیں، ہم جنگ کے ارادے سے نہیں جا رہے ہیں، ہم مکہ شریف میں جائیں گے، اور مکہ شریف میں جا کر کے ہم عمرہ ادا کریں گے، اور عمرہ ادا کر کے ہم وہاں سے صحیح سالم واپس آ جائیں گے، ہمارے لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو یہ ارادے کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل کی جانب پیغام بھجوائے کہ آپ لوگ تیار ہو جائیں کہ ہم مکہ شریف میں داخل ہوں، مکہ شریف میں ہم جائیں۔ تو میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، یہاں ایک بات اور اہم ہے، وہ بتانا ضروری ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق 4 عمرہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اپنی حیات میں۔ ان میں سے 3 عمرہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے وہ ذی قعدہ کے موقع پہ تھے، ماہ ذی قعدہ میں، اور ایک حج کے ساتھ جو آپ نے عمرہ فرمایا وہ ذی الحج میں تھا۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، اب پھر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے اعلان فرمایا مختلف قبائل میں کہ ہمیں مکہ کی طرف نکلنا ہے۔ تو کچھ قبائل تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے، اور کچھ لوگوں نے جن کے اندر نفاق تھا، جو لوگ منافقین تھے، انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم تو ان کے ساتھ جانے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ تو مکہ شریف میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جب یہ وہاں جائیں گے تو اب یہ لوگ وہاں سے واپس پلٹ کر کے نہیں آئیں گے، چونکہ کفار ان سب کو معاذ اللہ ختم کر دیں گے۔ ایسی ساری باتیں انہوں نے کی، اور جن کو جانا تھا وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے۔ تو پھر ہوا ایسے کہ تقریباً 1400 یا 1500 لوگ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ شریف میں جانے اور عمرہ ادا کرنے کے لیے وہاں سے نکلے۔ مختلف مراحل میں سفر طے کرتے ہوئے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ کے مقام پہ پہنچے، جو مدینہ شریف سے لگ بھگ 6 یا 7 میل کے فاصلے پہ ہے۔ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم جب تشریف لائے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے وہاں پہ احرام باندھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ احرام باندھا، اور صحابہ اکرام کی ایک جماعت نے، بڑی تعداد نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی جگہ پہ انہوں نے بھی احرام باندھا۔ اب میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک لمحے کے لیے یہ تصور کریں اب آپ کہ قیادت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، حضور قیادت فرما رہے ہیں، اور صحابہ اپنی جبین نیاز کو اپنے پروردگار کا جو گھر ہے بیت اللہ شریف وہاں جھکانے کے لیے جا رہے ہیں، اور سرکار انہیں ساتھ میں لے کے جا رہے ہیں، یعنی سفر عمرہ پہ نکل رہے ہیں۔ یہ تو عمرہ کی جو کیفیت ہوتی ہے، لوگ محسوس کرتے ہیں کہ بھائی جب وہاں جانے کا کسی کو موقع میسر آ جائے، کسی کو موقع مل جائے، تو طبیعت یوں ہی باغ باغ ہو جاتی ہے، انسان یوں ہی خوشیوں سے، انسان کے دل میں ایسی خوشیاں سما جاتی ہیں، اور ایسی روحانی مسرت انسان کو حاصل ہوتی ہے صرف وہاں جانے کے ارادے سے۔ اب اللہ کے رسول پوری کائنات کا مرکز خود اس سفر کی قیادت کر رہے ہوں، اور صحابہ کی جماعت ان کے ساتھ جا رہی ہو، تو وہ کیا عالم رہا ہوگا، وہ گھڑی کتنی سہانی رہی ہوگی۔ اور صحابہ اکرام ان کی قسمت پہ قربان، صحابہ اکرام کی قسمت اور ان کی عظمت پہ قربان کہ پروردگار عالم نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لانے کی بدولت کیسی کیسی سعادتیں ان کو نصیب فرمائی، کیسی نعمتیں انہیں نصیب فرمائی۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی محبت کو اپنے دلوں میں بسانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب سرکار احرام باندھتے ہیں، بیشتر صحابہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہیں پہ احرام باندھا، اور صحابہ کی ایک تھوڑی سی جماعت تھی جنہوں نے مقام جحفہ پہ جا کر کے وہاں پہ انہوں نے احرام باندھا۔
اب یہاں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 صحابہ کی ایک جماعت کو روانہ کیا تاکہ وہ جا کر کے دیکھیں کہیں ایسا تو نہ ہو کہ ہم تو عمرہ کے لیے جا رہے ہیں اور کفار کہیں جنگ کا ارادہ کر کے ہمیں روکنے کے لیے نہ نکل جائیں انہیں۔ اور پھر بنو خزاع قبیلہ تھا، اس قبیلے کے سردار کو بھی سرکار نے روانہ فرمایا۔ اب یہ لوگ وہاں پہ گئے اور جا کر کے ان لوگوں نے کیا دیکھا کہ کفار کے یہاں، قریش مکہ کے یہاں چہمگوئیاں شروع ہو گئی، مطلب وہ طرح طرح کی گفتگو کر رہے ہیں، وہاں پہ بے چینی کی ایک حالت ہے، اور وہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ مسلمان جو ہے مکہ میں داخل ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے وہاں پہ طے کر لیا اس بات کو کہ ہم کسی بھی حالت میں مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے، کفار نے اور کفار قریش نے یہ بات طے کر لی وہاں پہ۔ اب پھر یہ ہوا کہ وہ جو ہے مکہ شریف سے نکل کر کے، مکہ شریف سے باہر نکل کر کے ایک جگہ تھی، وہاں پہ کفار نے اپنا پڑاؤ ڈال دیا۔ پھر حضرت خالد بن ولید جو بھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، ابھی اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، تو ان کی قیادت میں کفار نے ایک لشکر مسلمانوں کو روکنے کے لیے بھیج دیا کہ کسی بھی طرح مسلمانوں کو مکہ کے قریب پہنچنے نہ دیا جائے۔ اب یہ لوگ جو گئے تھے، یہ صحابہ اکرام کے 20 کی جو جماعت تھی، 20 صحابہ اکرام گئے جا کر کے دیکھا ان ساری چیزوں کو انہوں نے، تو دیکھنے کے بعد یہ واپس آ کر کے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ساری باتوں سے آگاہ کیا کہ یا رسول اللہ ایسے ایسے حالات ہیں۔ اب یہاں پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ بیان فرمایا، اس کے کچھ الفاظ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضور نے جو باتیں وہاں پہ بیان فرمائی، اس میں ایک بات بیان فرمائی، یہ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر اس بات پہ ہم عمل کرتے رہے تو ہم پوری زندگی کامیاب رہیں گے، پوری زندگی کامیاب رہیں گے، اور ہماری دنیا بھی کامیاب رہے گی اور ہماری آخرت بھی کامیاب رہے گی۔ حضور نے جو خطبہ بیان فرمایا اس میں ارشاد فرماتے انی کائن لکم فرطا قد ترکت فیکم ان اخذتم به لن تضلوا ابدا۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں سنو، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اگر تم ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، کبھی تم بہک ہی نہیں سکتے۔ حضور فرماتے ہیں کتاب اللہ کی کتاب قرآن مجید تم میں چھوڑ رہا ہوں، وہ سنت نبی صلی اللہ تعالی وسلم، اور اس کے نبی کی سنت تم میں چھوڑ رہا ہوں۔ اللہ کی کتاب اور مصطفیٰ جان رحمت کی سنت، اگر ان 2 چیزوں کو تم نے تھامے رکھا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، تم کامیاب ہو۔ کہ سرکار نے یہ خطبہ وہاں پہ بیان فرمایا۔ اب قریش کو پتہ چل چکا تو ذو طوا نام کی ایک جگہ مکہ شریف کے قریب پڑتی ہے، ان لوگوں نے وہاں آ کر کے اپنا پڑاؤ ڈال دیا اور وہاں پہ روکنے کا مسلمانوں کو انہوں نے ارادہ کیا۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کچھ مشورہ کیا، تو صحابہ اکرام نے یہ مشورہ دیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ہم جنگ کے ارادے سے تو نہیں آئے ہیں، ہم ایک امن پسند ارادے سے آئے ہیں اور ہم عمرہ کے ارادے سے آئے ہیں، ہم عمرہ کریں گے، ہاں اگر ہمیں اللہ کے گھر کا طواف کرنے سے لوگ رکنے کی کوشش کریں گے تو ہم رکیں گے نہیں۔ سرکار نے اس مشورے کو پسند فرمایا، اور حضرت اسید ابن حضیر تھے، انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا۔ اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سرکار کو پتہ چلا کہ خالد ابن ولید ایک لشکر لے کر کے آئے ہوئے ہیں، تو سرکار نے یہ ارادہ فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے ہمارا مقابلہ ہو، جنگ کی نوبت آئے، تو سرکار نے ایک دوسرا راستہ اختیار کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام تک پہنچ گئے۔ اب جب حدیبیہ کے مقام پر گئے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پہ سوار تھے، اونٹنی کا نام تھا قصوہ، سرکار کی اونٹنی تھی اور اونٹنی پہ سرکار سوار تھے۔ اب جب وہ اونٹنی وہاں پہ پہنچتی ہے تو وہ اونٹنی وہاں پہ بیٹھ جاتی ہے۔ حدیبیہ کے مقام پہ جب وہ اونٹنی پہنچی تو اونٹنی بیٹھ گئی۔ لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا آپ نے اونٹنی کو بٹھایا ہے یہاں پہ، یا اونٹنی کس ارادے سے بیٹھی، یا قیام کا ارادہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما حبسها حابس الفیل عن مکہ۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اونٹنی کو یہاں پہ نہیں روکا ہے، بلکہ یہاں اونٹنی کو اس نے روکا ہے جس نے ہاتھیوں کو کعبہ پہ حملہ کرنے سے روکا تھا، یعنی پروردگار عالم کے حکم سے یہ اونٹنی یہاں پہ رکی ہے، تو اب ہم یہیں پہ قیام کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے مطابق مسلمانوں نے وہاں پہ قیام کیا، اور پھر جس جگہ پہ حضور نے قیام فرمایا، صحابہ نے اس لیے پوچھا تھا کہ وہ ایک چٹیل میدان تھا، وہاں پانی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، خشک علاقہ تھا اور صحرا کا علاقہ تھا،
پانی کا کوئی انتظام نہیں، اور 1400-1500 لوگوں کے پانی کا انتظام کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی۔ تو صحابہ کرام اس لیے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ اگر ہم یہاں پڑاؤ کریں گے تو یہاں پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اب اللہ نے جب رکنے کا انتظام فرمایا تو پانی کا انتظام بھی پروردگار نے فرمانا ہے۔ حضور نے ایک تیر ایک صحابی کو عطا کیا، ایک تیر ایک صحابی کو عطا کیا، اور حضور ارشاد فرماتے ہیں فلاں فلاں جگہ جاؤ، وہاں تمہیں ایک کنواں نظر آئے گا، اس کنویں میں جا کر کے اس تیر کو گاڑ دینا، اس کے بعد پھر تم واپس آ جانا۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی جاتے ہیں حضور کے ہاتھ سے وہ تیر لے کر اس کنویں میں جا کر کے اس تیر کو وہ گاڑتے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے، احادیث شاہد ہیں کہ جب انہوں نے تیر وہاں پہ لگایا تو وہ کنواں جو خشک تھا اس کنویں میں سے پانی ابلنا شروع ہوتا ہے، اور وہ کنواں بھر جاتا ہے، اور پورے صحابہ اکرام 1400 اور 1500 جتنے بھی صحابہ وہاں پہ تھے وہ سارے کے سارے صحابہ جتنے دن تک انہوں نے وہاں پہ قیام کیا اتنے دنوں تک آپ نے اس کنویں کا استعمال کیا۔ یہ سرکار کا کرم۔ اب کفار جو ہے کچھ لوگوں کو وہاں سے روانہ کرتے ہیں کہ مسلمان یہاں پہ کیوں آئے ہیں، مسلمان اس جگہ پہ کیوں آئے ہیں؟ تو عروہ ابن مسعود ثقفی نام کا ایک شخص وہاں پہ آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے کہ آپ لوگ یہاں پہ کیوں آئے ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ دیکھو ہمارا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہم بس اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم عمرہ ادا کریں گے، عمرہ ادا کر کے ہم واپس چلے جائیں گے۔ حضور یہ بھی فرماتے ہیں کہ تم دیکھ رہے ہو کہ ہم جس حالت میں آئے ہیں اس حالت میں جنگ نہیں کی جا سکتی، کیوں؟ ہم احرام کی حالت میں ہیں، ہم احرام کی حالت میں ہیں، اور پھر ہمارے پاس جو تلواریں ہیں وہ تلواریں بھی نیام میں، ہم نے ان تلواروں کو اپنے نیام سے باہر تک نہیں نکالا ہے، تو ہمارا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو اب اس نے وہاں مسلمانوں کی حالت پوری غور سے دیکھی۔ یہ عروہ ابن مسعود ثقفی جو تھے یہ وہ شخص تھے جو قیصر اور کسریٰ دونوں کے دربار میں گیا، کفار قریش نے ان کو بھیجا تھا۔ یہ دیکھتے ہیں مسلمانوں کی حالت اور پھر کس طرح مسلمان اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، کیسے ان کی محبت کا عالم، ان ساری چیزوں کو وہ دیکھتے ہیں۔ اور دیکھ کر کے جب یہ واپس گئے کفار سے انہوں نے کہا دیکھو میں تمہیں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ مسلمان لڑنے کے لیے یہاں پہ نہیں آئے ہیں، مسلمان لڑنے کے لیے یہاں پہ نہیں آئے ہیں بلکہ وہ طواف کعبہ کے لیے آئے ہیں، عمرہ کے ارادے سے آئے ہیں، ان کا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں مسلمان لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے، لیکن ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لینا، اگر آج تم نے مسلمانوں کو نہتہ دیکھ کر، یہ دیکھ کر کہ وہ اپنے ساتھ اپنے ہتھیار نہیں لائے ہیں، حملہ کرنے کی کوشش کرو گے تو قسم خدا کی تم کامیاب نہیں ہو سکتے، تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ وہ کہتے ہیں عروہ ابن مسعود ثقفی کہ میں نے محمد عربی کو ان کے غلاموں کے درمیان میں ایسے دیکھا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی صحابہ اللہ کے رسول سے اوجھل نہیں ہوتے ہیں، غافل نہیں ہوتے ہیں، یہاں تک کہ حضور اپنا لعاب دہن اگر تھوکتے ہیں تو صحابہ اسے زمین پہ گرنے نہیں دیتے، اسے ہاتھوں میں اٹھا لیتے ہیں۔ یہ صحابہ کی شان ہے۔ اگر تم اللہ کے رسول یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرو گے تو تمہاری خیر نہیں ہے۔ یہ عروہ ابن مسعود نے کہا تھا، تاریخ میں یہ چیزیں بھی محفوظ ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ شریف روانہ فرمایا تاکہ وہ جا کر کے بتائیں۔ بات دراصل یوں ہوئی کہ سرکار نے یہ ارادہ فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کے خاندان کے کافی لوگ مکہ میں رہتے تھے، ان کا اثر و رسوخ بھی کافی تھا مکہ میں، تو حضور نے ان کو بھیجا تاکہ جا کر کے لوگوں سے بات کریں اور انہیں بتائیں کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، بس ہم عمرہ کریں گے اور عمرہ کر کے ہم لوگ واپس چلے جائیں گے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، جانے کے بعد کفار سے ان کی باتیں ہوتی ہیں اور کفار انہیں یہ مشورہ دیتے ہیں ایسا کریں آپ کہ اس سال آپ عمرہ مت کریں، اس سال آپ عمرہ مت کریں، اس سال آپ مکہ میں داخل مت ہوں، چونکہ ہم نے قسم کھائی ہے کہ ہم کسی کو مکہ میں اب مسلمانوں کو داخل ہونے نہیں دیں گے کسی بھی صورت میں۔ تو اب آپ ایسا کریں کہ آپ اس سال مکہ میں داخل نہ ہوں، آپ یہاں سے واپس چلے جائیں اور اگلے سال جو ہے آپ آئیں اور آ کر کے اگلے سال آپ عمرہ کریں۔ یہ مشورہ انہوں نے حضرت عثمان غنی کو دیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں حضرت عثمان غنی وہاں پہ گئے تھے، کچھ دن کفار نے انہیں روکا، کچھ دن کفار نے اپنے پاس انہیں روکے رکھا اور پھر کفار نے انہیں پیشکش کی، کفار نے انہیں یہ پیشکش کی کہ اتنے سال ہو گئے آپ کو، آپ طواف خانہ کعبہ نہیں کیے ہوں گے اور آپ کی طبیعت یہ چاہ رہی ہے، خاص کر کے حج اس وقت فرض ہو چکا تھا اور طواف کے احکام اس وقت نازل ہو چکے تھے۔ تو لوگوں نے، کفار نے حضرت عثمان غنی کو یہ پیشکش کی کہ عثمان غنی ہم آپ کو یہ پیشکش کرتے ہیں، یہ آفر کرتے ہیں کہ آپ اگر چاہیں تو جتنا چاہیں آپ خانہ کعبہ کا طواف کریں اور جتنا چاہے آپ
عمرہ کرنا چاہیں، جو بھی آپ ادا کرنا چاہیں آپ کریں، لیکن دوسرے مسلمانوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ کفار یہ سمجھتے تھے کہ حضرت عثمان ان کی اس آفر کو تسلیم کر لیں گے، مان لیں گے اور یہ طواف کریں گے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں نہیں، جب تک میرے مصطفیٰ طواف نہیں کریں گے اس وقت تک میں طواف نہیں کروں گا، جب تک حضور طواف نہیں کریں گے اس وقت تک میں نہیں کروں گا۔ اب یہاں جو صحابہ اکرام تھے، صحابہ اکرام، وہ بھی صحابہ اکرام میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ عثمان کتنے خوش نصیب ہیں کہ انہیں مکہ میں داخل ہونے کا موقع ملا۔ اب حضرت عثمان جو ہے بہت ممکن ہے کہ وہ خوب اللہ کے گھر کا طواف کریں، خوب اللہ کی عبادت وہاں پہ کریں، سب کچھ کریں۔ صحابہ اکرام کے دل میں ایسی باتیں نہیں، صحابہ اکرام یہ سوچتے تھے۔ اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور کفار نے وہاں پہ پوچھا تو الفاظ یہ ہیں، حضرت عثمان ارشاد فرماتے ہیں، جو جواب انہوں نے دیا تھا تاریخ نے اس جواب کو محفوظ رکھا، فرماتے والذی نفسی بیدی لو مکثت بها معتمرا کذا وکذا سنتا ورسول اللہ مقیم بالحدیبیہ ما طفت حتی یطوف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ارشاد فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میں مکہ میں 1 سال تک بھی حالت احرام میں ٹھہرا رہتا عمرہ کی نیت سے، تب بھی میں اس وقت تک طواف نہیں کرتا جب تک میرے حضور طواف نہیں کر لیتے، جب تک مصطفیٰ جان رحمت طواف نہیں کرتے اس وقت تک میں طواف نہیں کرتا۔ اب یہ ہوا کہ حضرت عثمان کو واپس لوٹنے میں دیر ہوئی، ٹھیک ہے، واپس پلٹ کے آنے میں دیر ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی بعض لوگوں نے یہ خبر اڑا دی معاذ اللہ کہ کفار نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کچھ باتیں میں آپ کو سمجھاؤں گا جسے آپ آگے سمجھیں گے کہ لوگوں نے یہ بات اڑائی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار نے معاذ اللہ شہید کر دیا۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کو بیعت کے لیے بلایا کہ اب جو ہے ہمیں بیعت کرنی ہے، کس بات پہ کہ اگر کفار، چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر انہوں نے قتل کر دیا تو یوں سمجھیے کہ ایک صحابی کو انہوں نے بلا وجہ قتل کیا ہے، اور ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے اس کا بدلہ لیں گے۔ تو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بلایا۔ حضرت عمر نے سب سے پہلے ندا لگائی اور ایک صحابی حضرت سنان ابن سنان وہ حاضر ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے جنہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی یہ وہ صحابی ہیں۔ سرکار ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہے اور صحابہ آتے ہیں اور بار بار آ کر کے بیعت کرتے ہیں۔ اب سنیے میں بتاتا ہوں، بیعت رضوان کا نام آپ نے سنا ہوگا، بیعت رضوان، یہی بیعت رضوان ہے جو صلح حدیبیہ کے موقع پہ ہوئی تھی، اور یہ جو بیعت ہوئی تھی اس بیعت کو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں یاد فرمایا، قرآن میں اس کا ذکر فرمایا اس بیعت کا۔ اب پہلے میں اس بیعت کی پوری باتیں آپ کو بتا دوں، پھر وہ باتیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ حضرت سنان ابن ابی سنان جو تھے وہ سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ حضرت عمر نے آواز لگائی کہ حضور بیعت کے لیے بلا رہے ہیں۔ اب حضرت سنان آتے ہیں اور آ کر کے یہ نہیں پوچھتے کہ یا رسول اللہ مجھے بیعت کس بات پہ کرنی ہے، میں کس بات پہ عہد کروں۔ عموماً ہوتا یہ ہے نا کہ آپ اگر کسی بات پہ بیعت کر رہے ہیں، یعنی کوئی معاہدہ آپ کے پاس ہو رہا ہے، کوئی ڈیل آپ کر رہے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کس بات پہ متفق ہونا ہے، کس بات پہ ہمیں بیعت کرنی ہے نا۔ لیکن حضرت سنان آ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں کبھی یہ نہیں پوچھوں گا کہ مجھے کس بات پہ بیعت کرنی ہے، حضور آپ کے دل میں جو ارادہ ہے میں اس ارادے پہ بیعت کرتا ہوں۔ کہتے ہیں ابیعو یا رسول اللہ، ابایعو کا یا رسول اللہ علی ما فی نفسک، حضور آپ کے دل میں جو ارادہ ہے میں اس ارادے پہ بیعت کرتا ہوں، مجھے اس سے مطلب نہیں ہے کہ وہ بات کیسی ہی ہو، میں نے جس چیز پہ بیعت کی ہے میں اسے تو ضرور پورا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اب صحابہ آتے ہیں، صحابہ کی جماعت آتی ہے اور ایک ایک کر کے سارے صحابہ آتے ہیں، اور کچھ منافقین وہاں پہ تھے، ان منافقین نے بیعت نہیں کی اور صحابہ اکرام کی جماعت آتی، اور حضرت ایک صحابی ایسے تھے جو ابتدا میں بھی بیعت کرتے ہیں، ابتدا میں بھی بیعت کرتے ہیں، درمیان میں بھی بیعت کرتے ہیں اور آخر میں بھی بیعت کرتے ہیں، تین مرتبہ بیعت کی، تین مرتبہ۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ نے ایسا کیوں کیا کہ تین مرتبہ بیعت کیوں کی؟ تو وہ کہتے ہیں جنت کا وعدہ جتنی مرتبہ لے لو اتنا ہی زیادہ اچھا ہے سرکار کی بارگاہ میں۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جتنی مرتبہ اللہ کے رسول کے دست حق پرست پہ ہاتھ رکھنے کا موقع میسر آ جائے یہ اتنی ہی سعادت مندی کی بات ہے۔ یہ صحابہ کی شان ہوا کرتی تھی، یہ صحابہ کی محبت ہوا کرتی تھی۔ اب حضرت عثمان غنی وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، بعض لوگوں نے ونعوذ باللہ من ذالک اس واقعے کو اس بات پہ محمول کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبر نہیں رکھتے۔ اگر اللہ کے رسول غیب کی خبر رکھتے
تو حضور اس بات کو جانتے کہ حضرت عثمان کو وہاں پہ شہید نہیں کیا گیا ہے، حضرت عثمان زندہ ہیں، پھر اللہ کے رسول نے بیعت کیوں لی؟ تو میں کہتا ہوں اگر آپ واقعے کو پورا پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے جہاں دوسرے صحابہ کے سے بیعت لی، وہاں حضرت عثمان کی طرف سے حضور نے خود بیعت فرمائی ہے۔ حضرت عثمان کی طرف سے حضرت سرکار نے خود بیعت فرمائی، وہ بھی کیسے؟ یہاں پہ ایک بات یہ بھی سمجھانا ہے مجھے آپ کو کہ وہاں دیکھیں حضرت عثمان نے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاطر عمرہ نہیں کیا، طواف نہیں کیا اور رکے رہے سرکار کی تعظیم میں، سرکار کی محبت۔ حالانکہ طواف عبادت ہے، طواف عبادت ہے، اللہ کے رسول کی تعظیم میں عبادت سے رکے رہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مرتبہ کیا عطا فرمایا؟ صحابہ تو اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں رکھ کر بیعت کرتے ہیں، اور حضور اپنا ہاتھ خود اپنے ہاتھ پہ رکھ کر فرماتے ہیں یہ عثمان کی طرف سے میں بیعت کر رہا ہوں، عثمان غنی کی جانب سے میں بیعت کر رہا ہوں۔ پھر اپنے ہاتھ کو حضور نے فرمایا یہ ہاتھ اس وقت، یہ ہاتھ تو میرا ہے لیکن عثمان کی جانب سے نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ فرمایا۔ یہ انعام تھا حضرت عثمان غنی کو حضور کی تعظیم کا، یہ کرم تھا پروردگار عالم کا حضرت عثمان غنی پہ حضور کی تعظیم، اور پھر سرکار کا یہ بیعت کرنا یہ خود اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ حضرت عثمان غنی باحیات ہیں اور موجود ہیں، بس لوگوں نے انہیں وہاں پہ روک رکھا ہے، اور جن لوگوں نے اسے علم غیب نہ ہونے پہ محمول کیا ہے یہ ان کے دلوں کی کجی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں دیکھیں جب لوگوں نے بیعت کیا اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت لینے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ بس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ میرے جو صحابہ ہیں حالت جنگ کی حالت میں تو وہ نہیں ہیں اور نہ جنگ کے ارادے سے آئیں، نہ ان کے پاس ہتھیار ہیں، لیکن حضور نے ندا لگائی ہتھیار کچھ بھی نہیں اور مقابلہ اپنے سے بڑے لشکر سے ہونے والا ہے۔ تو صحابہ نے یہ نہیں دیکھا کہ حضور ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ سرکار ہم سواریاں زیادہ لے کر کے نہیں آئیں، ہمارے پاس جنگ کے ہتھیار نہیں، لیکن یہ سب باتیں کچھ صحابہ نے کی ہی نہیں، بلکہ حضور نے فرمایا کہ ہمیں بیعت کرنی ہے تو بس بیعت کرنی ہے۔ حضور آپ نے فرما دیا حالات کیسے بھی ہو آپ جو فرمائیں گے وہی ہوگا۔ یہ صحابہ کی جانثاری کا جذبہ تھا، اور پھر اس جانثاری کے جذبے کو اللہ نے کیسے پسند فرمایا؟ حضرت جبرائیل امی حاضر ہوتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں، حضور درخت کے نیچے ہیں اور درخت کے نیچے بیعت کا سلسلہ چل رہا ہے، جبرائیل امی نازل ہوتے ہیں اور یہ آیت لے کر کے نازل ہوتے ہیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل امی آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی ان مومنین سے راضی ہو گیا جو اس درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم کی رضا کا مزدہ سنانے کے لیے جبرائیل امی حاضر ہوتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو یہ پیغام بھیج دیا کہ اے میرے صحابہ، تم نے جانثاری کی جو مثال یہاں پہ قائم کی ہے اس کا صلہ میں تمہیں یہ دیتا ہوں کہ تم نے میرے محبوب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، میرے محبوب کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے، اور بدلہ اور جزا تمہیں اس کی یہ ملے گی لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو گیا ہے، یہ انعام ان کو ملا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر ایک معاہدہ وہاں پہ ہوا، کچھ ایگریمنٹ جس کو کہا جائے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک معاہدہ صلح کی کچھ بہت ساری بنود وہاں پہ تھی، وہ لکھی گئی۔ انشاءاللہ العظیم اس کے حوالے سے کل اور فتح مکہ پہ ہماری آگے کی گفتگو کل کے درس میں انشاءاللہ العظیم ہوگی، اور وہ ساری باتیں ہم آپ کے حوالے رکھیں گے۔ یہ جو صلح حدیبیہ ہے یہی فتح مکہ کا اصل سبب بنا، ٹھیک ہے؟ یہاں مسلمانوں کے ساتھ ان لوگوں نے معاہدہ کیا کہ ہم 10 سال تک آپ کے ساتھ نہیں لڑیں گے، پھر اس معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی، اس کے بعد پھر فتح مکہ رونما ہوا۔ یہ ساری تفاصیل انشاءاللہ العظیم کل کے درس میں ہم آپ کے حوالے کریں گے، آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم جو باتیں ہم نے بیان فرمائی اس میں اگر کسی بھی قسم کی خطا یا غلطی ہو، لغزش ہو، سہواً قصداً، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ پروردگار عالم حضور رحمت عالم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب سے اللہ تعالیٰ وہ کام لے جس سے وہ راضی ہو، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی ہوں۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے،
ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔